السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ہے 2 مارچ 1992 کی ہے۔ جب سعد پیدا ہوا تو قدرتی طور پر بہت زیادہ کمزور تھا۔ اس کے ماں باپ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور تب گاؤں میں عطائی ڈاکٹر ہوا کرتے تھے۔ گاؤں والے ڈاکٹر نے دیکھا تو بولا کہ یہ نہیں بچے گا آپ کا بچہ، اس کی تو ڈرپ یا انجیکشن لگنے کے لیے نبض بھی نہیں مل رہی ہے۔ باپ اور دوسرے لوگ نا امید ہو چکے تھے کہ یہ اب نہیں بچے گا، لیکن ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی اس بات کو ماننے پر تیار نہیں کہ اس کا بچہ مر جائے گا۔ خیر اس کی ماں نے ضد کر کے پاس ہی اڈے پہ ایک ڈاکٹر تھا جو کافی سمجھدار تھا، اس کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے جب بچے کو دیکھا تو ماں کو کافی حوصلہ دیا کہ آپ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر اس ڈاکٹر نے بھی کافی کوشش کی، نبض نہیں ملی تو پھر اس نے وہی ڈرپ سیدھی سر میں لگا دی اور اس کے ذریعے سے وہ اس کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ کافی تیز اور ہوشیار سا تھا۔ جب 5 سال کا ہوا تو اسے گاؤں کے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ کافی ذہین ہونے کی وجہ سے اس نے پہلی کلاس سے لے کر 5ویں تک اپنی کلاس ٹاپ کی۔ اس کے بعد اسے شوق پیدا ہو گیا کہ وہ حافظ قرآن بنے گا۔ اس کے ابو بھی یہی چاہتے تھے، سو اسے پاس شہر کے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ پہلے تو اس نے کافی دل لگا کر پڑھا اور 10 سپارے بھی حفظ کر لیے، مگر پھر اس کا دل نہیں لگا مدرسے میں اور وہ باغی ہو گیا۔ اب گھر والے بولے کہ اب تم مدرسہ جاؤ۔ اس نے دوبارہ اسکول جانے کی ضد پکڑ لی۔ اب سعد کی عمر بھی 12 سال ہو چکی تھی اور اسے دنیا جہاں کی بھی سمجھ آنے لگی تھی۔ سعد کا گھر کافی کمزور تھا، یعنی اس کے ماں باپ غریب تھے۔ سعد اسکول کی ضد میں تھا اور ماں باپ مدرسے کی۔ بات یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ خیر ماں گھر واپس لے آئی، مگر صبح شام باپ سے بے عزتی ہوتی تھی۔ باپ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا بیچارہ، کیونکہ وہ اکیلا کفیل تھا گھر کا، اور اس سے پہلے سعد کا بڑا بھائی بھی پڑھائی وغیرہ چھوڑ چکا تھا اور اب وہ بھی بس آوارگی ہی کرتا تھا۔ اور باپ کو ایک حوصلہ تھا کہ یہ کچھ پڑھ لے گا، میرا سہارا بنے گا، مگر ابھی وہی بڑے بھائی والے کام سعد نے بھی پکڑ لیے تھے، اور گھر کی حالت یہ تھی کہ رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹیاں صبح گرم کر کے کھائی جاتی تھیں، کبھی کبھی تو بنا کچھ کھائے بھی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ خیر سعد نے مزدوری کرنا اسٹارٹ کر دی اور 1 ہفتہ کام کیا، اور اس وقت اسے 1 ہفتہ کے 300 روپے ملے۔ ان پیسے سے اس نے اپنے اسکول کی وردی خریدی اور ایک دوست کی مدد سے ساتھ والے گاؤں کے ہائی اسکول جانا اسٹارٹ کر دیا، جدھر اس کی قابلیت دیکھتے استاد نے اسے 6ٹھی کلاس کے بجائے 8ویں کلاس میں بٹھا کر پرائیویٹ داخلہ بھجوا دیا۔ چونکہ سعد کافی ذہین تھا، سو اس نے 8ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر لی۔ اب اس کے ابو اور دوسرے گھر والے بھی اسے سپورٹ کرنے لگ گئے تھے۔ پھر اس نے میٹرک بھی پاس کر لی سائنس کے ساتھ، اور اب اسے آرمی میں جانے کا شوق پیدا ہو چکا تھا، جس کے لیے اس نے اپلائی کر دیا۔ سارے ٹیسٹ وغیرہ بھی پاس کر لیے، بس کال لیٹر آنا باقی رہ گیا تھا۔